أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو نعمتی التی میری ان نعمتوں کو انعمت علیکم جو میں نے دی آپ کو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا آپ کے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتاری ہے، مُصَدِّقًا لِمَا تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معکم جو آپ کے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جاؤ، اولا پہلے، کافر بہ اس کے انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي اور تم نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھے ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور تم نہ ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم حکم دیتی ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ بھلا تم عقل نہیں رکھتے، وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ اور بے شک یہ بہت باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ڈرنے والوں پر نہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، يَظُنُّونَ جو یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک وہ اسی ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع ہے، جس کا میں نے ترجمہ ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے عمومی خطاب تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس اے لوگو، اس کے اندر سارے لوگوں کو خطاب تھا۔ اب یہ وہ عام لوگوں کو خطاب تھا، اور اس رکوع کے اندر خاص خطاب ہے، خاص لوگوں کو خاص خطاب ہے، یعنی بنی اسرائیل خاص کر لیا اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں میں سے بنی اسرائیل کو۔ اب یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اسرائیل، اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 4 بیٹے تھے، بعض کے اندر آتا ہے 2 بیٹے تھے، لیکن مشہور یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسحاق، ایک کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے پھر اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے پھر بعد جو یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کے آگے اولاد میں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے یا جتنے بھی لوگ آئے اس وقت انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اے اولاد یعقوب۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے پھر آگے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا درمیان میں، بالآخر یہاں تک کہ آخر الزمان پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہاں پر خاص خطاب ہے بنی اسرائیلیوں کو،
یہ خاص خطاب کیوں کیا؟ اب خاص خطاب یہ ہے کہ بڑے سدھر جائیں تو باقی سدھر جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھو استاد ٹھیک ہو جائے تو اس کے شاگرد ٹھیک ہو جاتے ہیں، مولوی ٹھیک ہو جائے تو باقی ٹھیک ہو جاتے ہیں، امام ٹھیک ہو تو باقی مقتدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے ٹھیک ہوں، نواب، چودھری، ملک، سردار جتنے بھی بڑے یہ ٹھیک ہو جائیں تو باقی چھوٹے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان بڑوں کو خطاب ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے آپ کو دیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات کیے، آگے انہی کا ذکر آئے گا، آگے پھر بہت سارے قصے بھی آئیں گے آگے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے وعدے کو پورا کرو، میں آپ کے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا، یہ آگے یعنی قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدے لیے ہیں اور تاکیداً انہیں باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ مجھ ہی پر ایمان لاؤ، شرک نہیں کرنا، آپ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو وقال اللہ انی معکم، میں ہر قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہوں گا، یعنی آپ کی مدد و نصرت ہوگی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، کسی غیر سے نہ ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ سب سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ پھر اس کو رات کو خواب میں چڑیلیں بھی آتی ہیں، پھر خواب میں اس کو پیر بھی آتے ہیں، اور وہ خطا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا اس زارتیوں نے پتر نہ کبتے کرو، کیوں راتی پیر صاحب چاہ کے سڑتے کھٹا تلے۔ اور بھائی اللہ سے نہیں ڈرو گے پھر سب سے ڈرو گے، اور جب لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، پھر قدم قدم پر آپ کو کوئی وہ ڈراوے سے بچا نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، کسی غیر سے نہ ڈرو۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتاری ہے، یعنی قرآن مجید۔ مصدقا لما معکم، یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے، اے بنی اسرائیلیو، لما معکم، جو کتاب آپ کے پاس ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی بھی پچھلی کتابیں گزری ہیں قرآن مجید ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یہودیو، عیسائیو، آپ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، کیوں؟ یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، یہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ مصدق ہیں، ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ آپ اس کو مانو تو ان کو بھی مانو گے، لہذا قرآن مجید کو نہیں مانتے تو ان کو بھی نہیں مان سکتے۔ وہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، کیوں؟ ان کی کتابوں میں بھی تذکرے ہمارے نبی کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، پہلے آپ ایمان لاؤ قرآن مجید پر، پھر آگے باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ایک بات دوسری، آمینو سے مراد یہاں پر توحید ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، مسئلہ مانو جو میں نے اتارا ہے یہاں پر، یعنی مسئلہ توحید جو ہے یہ سب سے پہلے بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ یہ مسئلہ توحید مان جاؤ، پھر بعد میں آئے گا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ جو بندہ مشرک ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے جب تک وہ مشرک ہے، اس کے اندر دل کے اندر شرک ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ خالصتاً وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اگر وہ کچھ بھی عمل نہ کرے نا، ایک نہ ایک دن وہ جنت کے اندر انشاءاللہ جائے گا۔ لیکن جس دل کے اندر شرک ہوگا، اگر وہ اتنے ڈھیر سارے اعمال لے کے جائے لیکن آخر میں فرشتے اس کو جنت کے قریب بھی نہیں ہونے دیں گے، باہر ہی باہر سے جہنم کے اندر بھیج دیں گے۔ لہذا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، پہلی شرط ہے ایمان لانا، پھر باقی اعمال بعد میں ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں آگے آئے گا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ زانی کو معاف کر دیں گے، چور کو معاف کر دیں گے، ڈاکو کو معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔
فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، تم پہلے منکر نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اب دیکھو اس کی مثال، آسان مثال اپنے علاقے کی میں دے رہا ہوں۔ شادی سے پہلے وہ گانا ہوتا ہے نا جو عورتیں لے کے جاتی ہیں گانا باندھنے کے لیے، وہ کہتی ہیں کہ بھائی آؤ، 2 3 4 5 عورتوں کو جمع کیا، شادی والے گھر لے کے جائیں گے اور ساتھ گانا بجانا ڈھولک وغیرہ یہ ساری چیزیں لے کے جائیں گے۔ اب دیکھو لے کے جانے والی کون ہے؟ وہ ایک عورت ہے، ساری محلے والی عورتوں کو، اب وہ لے کے جانے والی ایک ہی ہے، تو ساری کی ساری عورتوں کا گناہ اس ایک عورت کو ملے گا جو گانے بجانے کے لیے لے کر ساتھ گئی ہے۔ یہ مثال سمجھ آئی؟ اب یہاں پر آؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور یہودیوں تم میں سے کوئی بندہ پہلا منکر نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک بندہ قرآن مجید کا انکار کرے گا، اس کے ماننے والے جو پیچھے انکار کریں گے سارے کے سارے جتنے یعنی منکر کافر ہوں گے ان سب کا گناہ ایک کو ملے گا۔ سمجھ آئی اب یہ بات؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، آپ قرآن مجید کے پہلے منکر نہ ہو جاؤ۔ اگر آپ انکار کرو گے آپ کے پیچھے ماننے والے بھی انکار کریں گے تو سب منکروں کا گناہ جو آپ کے تابعداری میں ہے سارے کا سارا گناہ آپ پر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ قرآن مجید کی آیتوں کو بیچ کر تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لو تو بیچ دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں پوری کی پوری دنیا کو بھی اکٹھا کر لو، اللہ کے سامنے اس دنیا و ما فیہا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اگر دنیا و ما فیہا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ کافروں کو کبھی کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا۔ لیکن اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی، تو اللہ کی آیتوں کو بیچ کر آپ قیمت نہ لو۔ مطلب یہ آپ لوگوں کو یعنی یہ قرآن مجید کی آیتیں بیچ کر آپ قیمت لے رہے ہو، اس کا یہ مطلب ہے آپ قرآن مجید کی آیتیں بیچنا چاہتے ہو ختم کی صورت میں۔ اب کیا مطلب ہے ختم؟ آپ جا کر کہیں پر قرآن مجید کا ختم پڑھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں قرآن مجید کا ختم پڑھوں گا، آپ مجھے کھانا بھی دینا اور 1000 1500 2000 روپیہ بھی دینا، میں آپ کے لیے ختم پڑھوں گا۔ اب یہ قرآن مجید آپ نے پڑھا، اس کے مقابلے میں آپ نے پیسے لیے، تو قرآن مجید کی آیتیں گویا کہ آپ نے بیچی ہیں، مقابلے میں آپ نے پیسے لیے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ قرآن مجید کسی کو بھی مسئلہ بتاتے ہو، مسئلہ اس قدر غلط بتاتے ہو، آپ کو وہاں سے امید ہے کہ مجھے کوئی ٹکے ملیں گے، پیسے ملیں گے، وہاں سے بریانی حلوے ملیں گے، آپ اس کو غلط مسئلہ بتاتے ہو قرآن مجید کا، تو گویا قرآن مجید کی آیتیں آپ نے بیچ دی، مقابلے میں آپ نے بریانیاں کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو آپ تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ پوری دنیا بھی آپ اپنے پیٹ کے اندر ڈالو گے، آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آپ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ دین کا جو حق مسئلہ ہے اس کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کر لو۔ مطلب یہ دین کا مسئلہ کوئی حق مسئلہ تھا، آپ نے اس کو خلط ملط کر دیا جھوٹ کے ساتھ، باطل کے ساتھ۔ اب جو حق ہے یہ حق نظر ہی نہیں آتا ہم کو، تو اس وجہ سے حق آئے روز دن بدن مٹ جائے گا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کی مثال کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پیدا ہوئے 8 ربیع الاول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی 12 ربیع الاول کو۔ یہ تمام تر جتنے بھی مورخین ہیں، مضبوط اور مستند کتابیں ہیں، ان کے اندر یہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو دنیا سے چلے گئے۔ اب ہوا کیا، پھر تھوڑے دن گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر معمول یہ تھا کہ وہ ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اللہ کے رسول آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر والے دن جتنے سارے بھی کام ہوئے وہ سارے کے سارے گنتی کیے، انہی دنوں میں سے فرمایا کہ پیر ہی کے دن میری پیدائش بھی ہوئی ہے، یہ ذکر کیا۔ اب اتنی بات ہو گئی ختم۔ اب بعد میں درمیان میں عرصہ گزرا، صحابہ اکرام آئے، تابعین آئے، تبع تابعین، بڑے بڑے بزرگ آئے، ان کی یعنی سنت میں روزہ تو رکھتے رہے سارے، لیکن کسی نے بھی اس پیر کے دن کو یا ہر سال جو اس دن یعنی ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، انہوں نے کوئی اس طرح کا یعنی اہتمام کے ساتھ انہوں نے کوئی خوشی نہیں منائی۔ کرتے کراتے بر صغیر پاک و ہند میں جب یہاں پر ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے دین کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے اپنا میلاد شریف منایا کرتے تھے، ہم بھی ہر سال جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہم بھی خوشی کیا کریں گے اور میلاد منائیں گے۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور ہم نے خوشی کے اندر میلاد منانا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑے دن گزرے، اس کو کہنے لگ گئے عید میلاد النبی، پھر تھوڑے دن گزرے اس کو کہنے لگے جشن عید میلاد النبی۔ تو کرتے کرتے اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہاں تک نوبت چلی گئی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں عیسائیوں کی طرح کیک کاٹتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں الیاذ باللہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب دیکھو بدعت آ گئی نا، دین کے اندر خلط ملط ہو گیا۔ کرتے کراتے وہ پیر کے دن روزہ رکھنے سے یعنی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، پھر تو اس کے بعد کرتے 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 یہاں تک معاملہ پہنچا کیک کاٹنے تک آ گئے۔ اور گزشتہ سال ایسا ہوا ملتان کے اندر عید میلاد النبی کے جلوس کے اندر ایک عورت لے کے آئے اور کہنے لگے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں اور یہ حور لے کے آئے ہم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھو نا بدعت یہ ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، او بھائی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط جب کریں گے نا تو وہاں پر دین کا اصل حلیہ ہی مٹ جائے گا۔ اب دیکھو وہ پیر کا روزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ان کی سنت تھی، ہمیں بھی چاہیے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں۔ لیکن کیا ہوا، اپنی خواہشات کی خاطر وہاں سے کرتے 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 یہاں آ پہنچے ہیں کہ عورتیں بھی جلوس نکالنا شروع ہو گئیں اور میلاد منانا شروع کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے بعد آنے والی نسل کیا دیکھے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید میلاد النبی کے جلوس میں ہم بہت سارے گانے بجانے والے لے کے آئیں اور ہم کہیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو مجھے بات یاد آ گئی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، او بھائی حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو حق ہی رہنے دو۔ اس کے اندر مشکلات تو آئیں گی لیکن اگلی آیت میں آ رہا ہے پھر ان پر صبر کرنا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ ایک دوسرا طریقہ حق چھپانے کا یہ ہے کہ انسان بیان ہی نہ کرے ڈر کی وجہ سے، میرا ماموں ناراض ہو جائے گا، میرا ابا ناراض ہو جائے گا، میری بہن ناراض ہو جائے گی، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، ملک ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ، ڈنکی کی چوٹ پہ قرآن بیان کرو۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوئے، جو دن موت کا ہے وہ آ کے رہے گا، جو دن قبر کا ہے وہ آ کے رہے گا، لیکن حق بات کو چھپانا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو لیکن مفاد کی خاطر چھپاتے ہیں حق کو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب ایمان اندر آ گیا، حق کو نہیں چھپاتے آپ، اب کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ ہاں ایمان نہیں ہے، نہ نماز قابل قبول ہے نہ زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب اس کا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اکیلے نماز نہ پڑھو۔ ورکعو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ورکعو مع الراکعین، دوسری تفسیر یہ ہے آپ رکوع کرو اعتدال کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب آپ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، آپ نماز کے اندر جتنے بھی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، آپ ان کو اعتدال کے ساتھ کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو نیکی کا لوگوں کو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تو بتاتی ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو یہ کرو، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو بھول جاتی ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تمہیں ہر مسئلے کا پتہ ہے، لیکن جب اوروں کی بات آتی ہے تو انہیں بتاتی ہو یہ کرو یہ کرو، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو خود عمل نہیں کرتے۔ میرا والد ناراض ہو جائے گا، میرا بڑا ناراض ہو جائے گا، میری بیوی ناراض ہو جائے گی، میری قوم قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو تلقین کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ یعنی لوگوں کو نیکی کی حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے آپ اس پر۔ اب آگے مسئلہ آ گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، او بھائی جب آپ حق بیان کرو گے، مسئلہ بتاؤ گے لوگوں کو، قرآن سناؤ گے لوگوں کو، بڑی مصیبتیں آئیں گی آپ پر، بڑی پریشانیاں آئیں گی آپ پر، آپ کو تانے دیے جائیں گے، آپ کو دھمکیاں دی جائیں گی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرنی ہے، بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، یعنی آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا دو مطلب ہیں، ایک صبر ہوتا ہے کسی کام کے اوپر ڈٹ جانا، اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ جانا، اور ایک صبر کا مفہوم یہ ہوتا ہے آپ پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی، آپ ان کو برداشت کرتے رہنا ہے۔ وَالصَّلَاةِ، اور نمبر دو، نماز پڑھتے رہنا ہے، سجدے کرتے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ جس کی لو اللہ سے لگائی ہوئی ہو وہ کبھی مار نہیں کھاتا۔ آپ چوتھے سپارے میں پڑھیں گے، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی آپ کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ آپ کو رسوا کرنے پہ آ جائے، فَمَن يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ کے علاوہ کوئی پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، اگر اللہ کے نہ ہوئے، اللہ رسوا کرنے پہ آ گیا تو اللہ آپ کو بند کوٹری کے اندر بھی رسوا کر دے گا، لیکن اللہ سے پوچھنے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کام بہت بھاری ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ مطلب یہ مصیبتیں آئیں گی، صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن جو خاشعین ہے، ڈرنے والے ہیں، ان پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب خاشعین کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں، الذین یظنون، جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں، یہاں پر لفظ یظنون استعمال ہوا ہے، ویسے عموماً یظنون کا معنی لوگ کرتے ہیں گمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر معنی گمان کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر گمان نہیں رکھتے، یقین کے درجے میں ان کا ایمان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں الذین یظنون، وہ لوگ جو پکا یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اب ملاقات کب ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، 5 منٹ کے بعد بھی ملاقات ہو سکتی ہے، 1 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یقین یہ رکھو ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ایمان والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ دنیا میں 2 منٹ
آدھا گھنٹہ چند لمحے یہ مصیبتیں ہیں، یہ برداشت کر لیں، لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت سجا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تھک کے آ رہے ایمان والے مصیبتیں سہ سہ کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ اللہ کے فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے، آؤ جنتیوں، آپ نے بڑی مصیبتیں جی لی ہیں، آپ نے جب قرآن بیان کیا لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، بڑی ماریں کھائی ہیں، آؤ آج جنت کے یہ فرشتے آپ کے لیے گلدستے لے کے کھڑے ہیں، جیسے آپ کی روح نکلے گی اللہ جنت والے خوشبو والے کپڑوں میں لپیٹ کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں کوئی مصیبتیں نہیں ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، اللہ سے بے وفائی نہ ہو۔ بے وفائی یہ ہے اللہ کے دین کو جھوٹ کے ساتھ ملانا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے قصے کہانیوں پہ پیچھے جانا۔ است پیر ہیں آختے، است مولوی ہیں آختے، است بڑے بڑے ہیں آختے، نہیں، جو قرآن کہتا ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ آپ کے بڑے ناراض ہوتے ہیں، لاکھ مرتبہ ہو جائیں، آپ کے گھر والے ناراض ہوتے ہیں، لاکھ مرتبہ ہو جائیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول ناراض نہ ہوں۔ کل ہم نے مر کے ان کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو مرتے دم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی کامل معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا کامل تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔